غالب سرائے خواجہ بیزداں گذاشتم کہ آزاد پاک مرتبہ دان محمد است. اور جیسے میں نے آپ کو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ربائی سنائی ان کی الا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو یہ مختصر. لیکن شاعروں نے وہ قصیدہ بردہ ہو یا وہ جامی کی نعتیں ہوں یا اور لوگوں کی نعتیں ہوں، ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کی اس تعلیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغلو فی دینکم ایاکم الغلو، غلو سے بچو، فإن الغلو اہلک من کان قبلکم، اس غلو نے، حد سے بڑھنے نے، حد سے تجاوز کرنے نے تم سے پہلے امتوں کو گمراہ کیا ہے، حد سے بڑھے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو غلو سے بچنا چاہیے. اور شاعروں کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ یہ تخیل کی رو میں بہ کر اور تخیل کی لے میں آ کر کچھ سے کچھ کہہ جاتے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم، وہ گھڑی آن پڑی ہے کہ جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا. میں چھوٹا ہے قاضی بول بڑے بول رہا ہے، دعوت دے رہا ہوں فضیلت الشیخ استاذ العلماء محترم جناب حافظ مسعود عالم فاضل مدینہ یونیورسٹی. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ہمارا شجرہ ملتا ہے ان سے جن کے قدموں میں کئی تاج بڑے رہتے ہیں. تشریف لاتے ہیں محترم جناب استاذ العلماء حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ. اما بعد فخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے حضرات جو ہے نا وہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فضیلت مآب علماء کرام اور عزت مآب احباب گرامی، قابل تکریم اور واجب الاحترام حاضرین و سامعین و ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خوشی کا مہینہ ہے اور ایک طرف یہ بڑے غم کا مہینہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملائے اعلیٰ کی طرف انتقال وہ بھی اسی مہینے میں ہوا. تو یہ خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے دل میں امڑتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے
اللہ اکبر۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں ہمیں ہادی دیے، ہمیں مرشد دیے، ہمیں امام دیے، ہمیں نبی اور رسول دیے صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین، ہم اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ رب العزت کے اس احسان پر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مجید میں، یہ فرما کر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العزت نے یقیناً قسماً بیان فرمایا، قسماً، قسم ہے اللہ رب العزت، یہ لام جو ہے جواب قسم میں آتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر رسول بھیجے، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے رسول کو منتخب کر کے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ من انفسہم، اور ایک قرات یہ ہے، اس میں سبعی قرات ہے من انفسہم، یعنی ان میں سے جو بہترین ہیں ان میں سے ایک رسول اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اہل ایمان پر احسان فرمایا اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ان کے تذکیر کے لیے، تعلیم کے لیے، تزکیہ کے لیے، تربیت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اذ بعث اللہ فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، انہیں قرآن و سنت اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی بے خبری میں تھے، انہیں راستہ معلوم نہیں تھا کہ کس راستے پہ چلنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راہ دکھائی اور اس راستے کے امام اور اس راستے کے رہنما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ امام ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ رہنما ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے، آپ کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑتا ہے وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اعلان کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر نکلنے والے راستے اور پگڈنڈیاں ان کے اوپر مت چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر دوسرے راستوں کی طرف لے جائیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت فرمائی ہے تاکہ تم ناکامیوں سے اور ٹھوکروں سے اور غلط راہوں پہ چل کے ناکام و نامراد ہونے سے تم محفوظ رہ سکو، اس سے بچ سکو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہت بڑی خوشی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس سے بڑی خوشی ہے، اس سے بڑی خوشی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رسالت کا تاج سجا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں وہ رحمت ہوں جو اللہ رب العزت نے تمہارے نصیب کی ہے اور تمہیں اس کا تحفہ دیا ہے، تمہیں اس کا اللہ رب العزت نے عطیہ دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا پیغام لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت بتائی اور یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی اور میرے غضب سے آگے رہے گی، یعنی میری رحمت آگے ہوگی، میرا غضب پیچھے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ رب العزت نے اسی رحمت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی بعثت کے وقت جتنے انسان تھے اور اس سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین رحمت لے کے آئے. یہ رحمت والا دین ہے. اگر انسان اس دین کو قبول کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلائے اور ڈھالے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی نقمت سے، اس کی ناراضگی سے، اس کی سزا سے، اس کی پکڑ سے، اس کے عقاب سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں اس کے شامل حال رہتی ہیں، اور جو برزخ کے مرحلے ہیں قبر کے اندر، اور پھر جو محشر کے مرحلے ہیں قیامت کے دن، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کے جو مراحل ہیں، ان سب موقعوں پر اللہ رب العزت کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اور پھر یہی رحمت ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر اس امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون السابقون، ہم آئے تو بعد میں ہیں لیکن قیامت والے دن سب سے آگے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہر نبی کے ساتھ اس کی امت جائے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، اور ان کی امت آپ کی قیادت میں پہلے جنت میں جائے گی. تو اللہ کی رحمت کا گھر جو جنت ہے، جنت اللہ کی رحمت کا گھر ہے. اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. ان کے دامن سے جڑنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تمسک اور اس پہ استقامت اختیار کرنے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے، آپ کی سنتوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کاربند رہنے والے، ان پہ عمل پیرا ہونے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اوامر کی پابندی کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چیزیں منع فرمائی ہیں، منہی عنہ ہوئے ہیں، جن کو آپ نے روک دیا ہے، جن سے آپ نے روک دیا ہے، ان کو چھوڑنے والے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں اللہ رب العزت جنت میں داخل کرا دیں گے. اللہ رب العزت سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک ربائی منسوب ہے، یا صاحب الجمالی و یا سید القمر، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. یا صاحب الجمال، اے جب حسن و جمال کے پیکر اور اے تمام انسانوں کے آقا اور سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے روشن چہرے سے چاند کو روشنی ملی ہے. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اللہ اکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ہے وہ ہم حق نہیں ادا کر سکتے. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساری مخلوقات میں سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کا مالک ہے، اور وہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جنت بڑے درجے بنائے ہیں، اس کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ فردوس ہے، وہ فردوس ہے. فردوس کا اللہ سے سوال کیا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے. سب سے اونچا جنت کے اندر مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. بعض لوگوں نے اس طرح کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ عرش کے اوپر بیٹھیں گے. اللہ رب العزت تو عرش کے اوپر ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی عرش کے اوپر ہوگا. لیکن یہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے، یہ عقیدہ کوئی مستند عقیدہ نہیں ہے. حق یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے قریب ترین ہوں گے، قریب ترین ہوں گے اللہ رب العزت کے. اور یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی پھر تفسیر فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عسیٰ کہا جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں عسیٰ تو اس کا معنی ہوتا ہے توقع اور امید ہے، توقع ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن جب اللہ رب العزت کہتے ہیں عسیٰ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ بات ایسا ہی ہوگا. یبعثک ربک مقاما محمودا، ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا کہ سارے لوگ، فرشتے، نبی اور انسان، ہر کوئی تیری تعریف کرے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے محمد، بہت زیادہ تعریف کرنا ہے، بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی بہت زیادہ تعریف ہوئی. اور احمد، انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی بہت تعریف کی. وہ احمد بھی ہیں اور محمد بھی ہیں، دونوں نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں آئے ہیں.
ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد آنے والے رسول کا پیامی بن کے آیا ہوں، ان کے بارے میں بتانے کے لیے آیا ہوں، ان کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. ان کا نام ہوگا احمد، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. اور محمد، پھر اللہ رب العزت نے ان کا یہ نام الہامی طور پر ان کا یہ نام رکھوایا اور ان کو اس نام سے موسوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دنیا کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. دنیا تو تعریف کر رہی ہے اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی عنایت اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی کے ساتھ. دنیا تو تعریف کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ رب العزت بذات خود و ملائکتہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. صلوات کا معنی عام طور پر لوگ کر دیتے ہیں کہ رحمت، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں. اور فرشتے اور انسان جب صلوات پڑھتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں تو وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. صلوات کا الگ ذکر فرمایا اور رحمت کا الگ ذکر فرمایا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوات الگ ہے اور رحمت الگ ہے. رحمت تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہے جو اپنی مخلوق پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لیکن صلوات جو ہے یہ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اپنے درباری فرشتوں میں ان کا ذکر کر کے اللہ فخر کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے فرشتے بھی اللہ رب العزت سن کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کا درجہ اور مقام اور بڑھا. ابو العالیہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری میں یہی بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلوات ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اللہ رب العزت کا حسن ذکر ہے، تذکرہ خیر ہے جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عرشوں کے اوپر کرتے ہیں اپنے درباری فرشتوں کے سامنے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے کہ اللہ رب العزت کے بندے فرشتے بھی اور انسان بھی جو مسلمان ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گرامی ہستی ہے اور وہ عالی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے کہ دشمنوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. تو محمد سب سے زیادہ تعریف کیے گئے اور احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، یہ دونوں نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اظہار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور کمالات بیان کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات کا ایک حقیقی اور واقعاتی پہلو ہے. یہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، اور ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہمیں وہ کتاب دی گئی ہے جو پہلی ساری کتابوں کا مجموعہ اور ان کا نچوڑ ہے، ان کا افشردہ ہے، ان کا خلاصہ ہے، اور ان کا اللہ رب العزت نے اتنے مجموعہ نکال کر سارا اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے. تو یہ کتاب عظیم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تغلوا فی دینکم، دین کے معاملے میں غلو نہ کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے لیکن غلو نہیں کرنا. غلو کیا ہے؟ کہ کسی کو حد سے بڑھا دیا جائے، کسی کو حد سے بڑھا دیا جائے، اور تنقیص بھی نعوذ باللہ نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے بتایا ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی مرتبے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. میرے تعریف میں اور میری مدح سرائی میں حد سے نہ بڑھنا اور بڑھانا چڑھانا نہ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں بڑھایا چڑھایا اور ان کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا کا تیسرا حصہ بنا دیا. ایسی باتیں نہ کرنا. لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اللہ کے بارے میں، اللہ کے متعلق جو مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے وہ وہی بیان کریں جو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بیان کر دیا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، یہ سب سے بڑا اس کا مرتبہ ہے اور یہ سب سے بڑی اس کی کرامت اور عزت ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کا وہ بندہ ہو جس سے اللہ راضی ہے.
جس سے اللہ راضی ہے اور جس پہ اللہ رب العزت انتہائی مہربان ہے اور جس پر اللہ رب العزت اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے سارے بندوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہیں اللہ کے بندے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہیں، مالک ہیں، بادشاہ ہیں، کائنات کے فرما روا ہیں، سب کچھ کے کنٹرول میں ہے، سارے کائنات کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور جب دعا اور التجا کرنی ہو تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے مانگو گڑ گڑا کر اور چھپ کر اللہ رب العزت سے مانگو۔ دعاؤں کا حقدار، التجاؤں کا حقدار بھی اللہ رب العزت ہے، اور جس سے مانگنا ہے، جس سے طلب کرنا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین سکھانے والے اور اس کو پہنچانے والے اور اس پر عمل کر کے دکھانے والے ہمارے ہادی اور رہبر ہیں، اور قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش سے، ان کی شفاعت سے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ گناہ گاروں کے گناہ بھی بخش دے گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرے گناہ کر کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کروں گا، تو ان کے لیے اللہ رب العزت میری شفاعت کی وجہ سے بخشش کا اعلان کر دے گا۔ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی بخشش کا اعلان ہو جائے گا، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہوگی کہ جہنم میں جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ یا اللہ ان کو جہنم سے بچا لے، ان کو جہنم سے بچا لے، اور اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اور کئی لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں درجات کی بلندی کی دعا کریں گے، ان کے درجے بلند ہوں گے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں ساری، جن کی تعداد علماء نے 6-7 لکھی ہے، یہ ساری سفارشیں برحق ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب شفاعت کبریٰ یہ شفاعت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ اپنی مخلوق کا حساب لے لے، اپنی مخلوق کا حساب لے لے، اور یا اللہ ان کا فیصلہ فرما دے، اور جس یہ معاشر کے کرب اور جس دکھ اور جس تکلیف اور پریشانی اور جس اذیت کے اندر ہے اس سے اس کو نجات مل جائے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، 7 دن اور 7 رات لمبا سجدہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے وہ الہام کرے گا حمد کے اور اپنی تعریف ثنا کے کلمات جو آج میرے علم میں نہیں ہے، اسی دن اللہ مجھے بتائے گا، اور میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا۔ تو اتنی وقت کے بعد 7 دن 7 رات لمبا سجدہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، تو جب اسأل توتا وشفا تو شفا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور آپ طلب کیجیے آپ کی طلب پوری کی جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سفارش کریں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جن کے گناہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سفارش کریں گے جو جہنم میں جانے کے لیے نام ان کے لکھ دیے گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اپنا دلی دوست بناتا، اور اپنے ساتھ ایسا اس کو بناتا کہ اس کی محبت میرے دل کے روئے روئے میں اور میرے دل کے کونے کونے میں رچی بسی ہوتی، تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ لیکن یہ دل اور دل کی ساری جو کائنات ہے یہ میں نے اللہ کی محبت کے لیے فارغ کر دی ہے، یہاں صرف اللہ کی محبت ہے۔ ابو بکر کے ساتھ میرا اخوت کا تعلق ہے، مسلمان ایمان کا بھائی ہے میرا ابو بکر، اور دین کا بھائی ہے میرا ابو بکر، لیکن ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے خلیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان پر تھے، حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پر تھے، باقی سارے نیچے تھے، اور محمد الرسول اللہ اس سے بھی اوپر چلے گئے، سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، اندہا جنت الماوا، جنت الماوا تک چلے گئے، آپ کا مقام سب سے بلند ہے۔ اور پھر جب واپس آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں امامت کروائی، اور انبیاء نے ان کی امامت میں اور ان کی اقتداء میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو سارے نبی پیچھے کھڑے تھے، امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن انا سید ولد آدم یا ولد آدم دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا فضل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے مت بڑھاؤ، جو میرا مقام اور مرتبہ ہے اسی کو بیان کرو اور اسی کا اعتقاد رکھو اور اس بارے میں غلو نہ کرو۔ خاص طور پر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ آپ کو شریک کر دینا، یا نعوذ باللہ اللہ رب العزت سے بھی بڑھا دینا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کی تنقیص کر دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کر کے ان کو اس سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ، توحید کا عقیدہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت اور اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا اظہار اور ادراک، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور باقی سب اس سے نیچے ہیں، اس سے نیچے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، وہ غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر انسان سنے، وہ طائف کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر پڑھی تھی، یقین جانیے کہ آج بھی انسان کا دل پگھل جاتا ہے۔ اللہم انی اسألک مسرۃ البائس الفقیر المذنب الذلیل من ذلت لک رغبتہ وخشع لک جسمہ وفاضت لک عبرتہ۔ یا اللہ میں تیرے حضور مانگ رہا ہوں، میرے آنسو بہہ رہے ہیں، میرا سر جھکا ہوا ہے اور میرا جسم تیرا فرما بردار ہے، اور یا اللہ میں ایسے مانگتا ہوں جیسے فقیر نادار مانگتا ہے، اللہ وجہ سے، جیسے مسکین اور بائس مانگتا ہے، فقیر نادار مانگتا ہے، اور بالکل جو خالی ہاتھ ہوتا ہے جیسے وہ سوال کرتا ہے۔ تو یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے، حدیث کی کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن سیرت کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے اللہ رب العزت سے، یقین جانیے زندگی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی نہ ہو اور اس کے مانگنے کا طریقہ نہ ہمیں بتا دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بندگی اور اللہ کے محبوب ہونے کا صحیح اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ کیا راز و نیاز کیے تھے، کیسی مناجات کی تھی، کیسی اللہ رب العزت سے دعائیں کی تھی اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگا اور اللہ نے دے دیا۔ اللہ نے فرمایا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، مسند امام محمد کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المائدہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اس آیت پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آ گیا کہ جنہوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو خدا کا شریک بنا دیا، خدا کا حصہ بنا دیا اور خدا کی ذات میں شریک بنا دیا اور خدائی مقام ان کو دے دیا، اور مریم صدیقہ کو جو ان کی والدہ ماجدہ تھی ان کے بارے میں بھی ایسا علوم کیا، ان کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر اللہ آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے گستاخی کی ہے، انہوں نے ناک کام کیا ہے، یہ سزا کے مستحق ہیں، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ کو کون پوچھنے والا ہے، آپ کو کون پوچھنے والا ہے، آپ بخش سکتے ہیں، سارا اختیار آپ کے پاس ہے، اقتدار سارا آپ کے پاس ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی یاد آئی، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کے لیے کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، یا اللہ ان بتوں کی بندگی سے ہمیں بچانا اور میری اولاد کو بھی بچانا، جو من تبعنی فانہ منی، جو میرا پیروکار بنے وہ تو میرا ہے، ومن عصانی، اور جو میرا نافرمان ہو فإنک غفور رحیم، تو بڑا بخشنہار ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہانے شروع کر دیے، رونا شروع کر دیا۔ قیام میں بھی آیت پڑھی جا رہے ہیں، دہرائی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، رکوع میں بھی روئی جا رہے ہیں، یہی آیت پڑھی جا رہے ہیں، سجدے میں بھی پڑھی جا رہے ہیں، یہی روئی جا رہے ہیں۔ بہت دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا رضی اللہ عنہم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جبریل امین نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ مانگے کیا مانگتے ہیں، اور آپ سوال کریں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ کا سوال ہم پورا کریں گے، آپ کی مانگ ہم پوری آپ کو دے دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے مانگا کہ ربی امتی، یا اللہ میری امت پہ رحم فرما دے، یا اللہ میری امت پہ رحم فرما دے، یا اللہ میری امت پہ رحمت فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو یہ پیغام دیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملا تھا کہ آپ کی امت میں سے آدھے لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں، آدھے لوگ جنت میں چلے جائیں اور باقی اپنی سزا بھگتیں، اور پھر جب سزا پوری ہو جائے پھر آ جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ
میرے لیے حد بدی نہ کیجیے، مجھے سفارش کا اختیار دے دے کہ جس کی سفارش کروں اس کو آپ جنت میں بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ آپ کو سفارش کا اختیار دے دی، آپ جس کی سفارش کریں گے میں آپ کی سفارش قبول کر لوں گا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک زندگی میں اللہ رب العزت نے دعا کا اختیار دیا تھا کہ اس دعا کے ساتھ جو وہ اللہ سے مانگ لیں اللہ نے وعدہ کیا میں دے دوں گا۔ اور سارے نبیوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی، لیکن مجھے بھی اس دعا کا اختیار ملا ہے، لیکن دنیا میں نے نہیں مانگی، میں نے قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی۔ یہ مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماننا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور باقی جو تعریف ہے، غالب جو ہے وہ اردو کا بہت بڑا شاعر ہے اور فارسی کا اس سے بڑا شاعر ہے۔ اس نے کہا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتم کہ آزات پاک مرتبہ دان محمد است۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی اور آپ کی نعت گوئی کا کام جو ہے یہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے کہ وہی آپ کے مقام کو جانتا ہے اور وہی آپ کی تعریف کر سکتا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ غالب یہ کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتم کہ آزات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اور جیسے میں نے آپ کو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ربائی سنائی ان کی لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو یہ مختصر، لیکن شاعروں نے وہ قصیدہ بردہ ہو یا وہ جامی کی نعتیں ہوں یا اور لوگوں کی نعتیں ہوں، ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کی اس تعلیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغلوا فی دینکم ایاکم الغلو، غلو سے بچو، فإن الغلو اہلک من کان قبلکم، اس غلو نے، حد سے بڑھنے نے، حد سے تجاوز کرنے نے تم سے پہلے امتوں کو گمراہ کیا ہے، حد سے بڑھے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو غلو سے بچنا چاہیے۔ اور شاعروں کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ یہ تخیل کی رو میں بہ کر اور تخیل کی لے میں آ کر کچھ سے کچھ کہہ جاتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے حجت نہیں بنایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا اور یہ ان کے لیے لائق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شاعر جو ہے جذباتی ہوتا ہے اور اس کے پاس اتنا جو ہے نا استقامت اور اتنا اعتدال اور اتنا توسط اور اتنی جو ہے نا وہ اس کے پاس حسانت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو قابو رکھ سکے۔ وہ جس لے میں آتا ہے اس میں بہ کے آگے نکل جاتا ہے، کچھ کا کچھ کہہ دیتا ہے۔ جیسے وہ اقبال جو ہے بہت بڑا شاعر ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا معاشر میں جنوں میرا، فارغ تو نہ بیٹھے گا معاشر میں جنوں میرا، اپنا گریباں چاک یا تیرا گریباں چاک، میں قیامت والے دن تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ شاعر ہے، ایسی بات کہہ دی، فارغ تو نہ بیٹھے گا معاشر میں جنوں میرا، اپنا گریباں چاک یا معاشر یا تیرا گریباں چاک ہوگا، یا کیا اس کے الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے، اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ ہاں، فارغ تو نہ بیٹھے گا معاشر میں جنوں میرا، اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں پاک، میں تیری چادر پکڑ کے پھاڑ دوں گا۔ یہ شاعر ایسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ بہت اچھا شاعر ہے اور تعریف کی ہے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ دانائے سبل و ختم الرسول و مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں حباب۔ تو تعریف کی ہے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ اور میں یہ جو ہمارے نعت خواں نوجوان ہیں اور شاعر بھی ہیں ان میں اور دوسروں کو بھی اشعار پڑھنے والے ہیں، عقیدے کو سمجھو، عقیدہ توحید کو سمجھو، اللہ کا مقام اور مرتبہ پہچانو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ آپ نے بتایا ہے اور اللہ رب العزت نے بتایا ہے اسی مرتبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ذکر حبیب و کم نہیں ہے وصل حبیب سے، یہ کوئی شک نہیں ہے، ذکر حبیب کم نہیں ہے وصل حبیب سے۔ ان کا ذکر کر کے انسان ان کو یاد کرتا ہے اور ان کی محبت دل میں بڑھتی ہے، لیکن اس کے لیے انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سوز ہو، جس میں گداز ہو، جس میں ادب ہو، جس میں احترام ہو، اور بہت زیادہ اونچی آواز کے ساتھ اور بہت زیادہ لہک کے یہ پڑھنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ قوالیوں والے اور یہ ادھر ادھر کے گائک لوگ جو ہے نا، ان کے سٹائل میں نعت نہیں پڑھنی چاہیے۔ نعت کا سٹائل جو ہے نا وہ اپنا ہونا چاہیے، وہ سنجیدہ ہونا چاہیے، وہ توازن والا ہونا چاہیے، وہ احترام اور اکرام والا ہونا چاہیے۔ یہ ایک دینی عمل ہے، اس کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو گانوں کا اور ان قوالوں کا طریقہ ہے اور جو اس طرح پڑھتے ہیں کہ انہیں سب کچھ بھولا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں ان کو تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت اللہ نصیب فرمائے اور ان کی صحیح محبت نصیب فرمائے، اور ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کی ہر چیز اور ہر ادا جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگی ہونی چاہیے۔
ہماری شکلیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگی ہوں، ہمارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اخلاق، بول چال، آداب سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رنگ میں ڈھلے ہونے چاہیے اور اس کے رنگ میں رنگے ہونے چاہیے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی مدح کریں اور ہمارے چہرے کی شکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہو، تو بات تو نہیں ہے، بات تو نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن تھا، خوبصورت تھا اور ماشاءاللہ بڑا پرشکو تھا اور اتنا تاباں اور اتنا درخشندہ تھا کہ جو دیکھتا تھا اس کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اچھا نہ لگے، ہم اپنی شکل اوروں جیسی بنائیں؟ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں اور یقین جانیے انسانیت کا سب سے اعلیٰ مقام وہ ہے جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، اور پھر اس کا مقام اونچا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، آپ کے رنگ ڈھنگ کو اپناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مہرے کے مطابق اپنی شخصیت کو بناتا ہے۔ ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن کوشش یہ ہے کہ اسی راہ پہ چلیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں، اور کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی کے ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم آپ کی سیرت کے اندر، آپ کے شمائل کے اندر، آپ کی سنت کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر بالکل واضح ہے کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، عقیدے کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ عقیدے پہ کوئی ٹھیس نہ آئے، عقیدے پہ کوئی کانچ نہ آئے، کوئی کانچ نہ لگے اس کو، اور عقیدہ جو ہے آنچ نہ لگے عقیدے کو، کوئی آنچ نہ آئے اس کے اوپر اور کوئی اس کو ٹھوکر نہ لگے۔ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، ذرا سی بات بس انسان جو بہکا کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے تلوار کی دھار کے اوپر چلنا ہوتا ہے، اس لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بہت علم و فہم کے ساتھ نعت لکھنی بھی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے۔ اس کے اندر غلو اور اس کے اندر کوئی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے جو متانت کے اور سنجیدگی کے اور نیکی اور پاکیزگی کے خلاف، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور ان عزیزوں کے لیے بھی، ان کی آوازیں اللہ رب العزت نے اچھی دی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ جو آداب ہیں نعت گوئی کے اور نعت خوانی کے، ان کو ملحوظ رکھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ اپنی بھی سچی معرفت نصیب فرما اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سچی معرفت اور سچی محبت نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رنگ ہماری زندگیوں میں آ جائے اور ہمیں وہ رنگ مل جائے صبغۃ اللہ و احسن من اللہ صبغہ، جو اللہ کا رنگ ہے اس رنگ میں ہم رنگے جائیں تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اس کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو پھر ہمیں شرمندگی نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں کہا تھا، دیکھنا کل قیامت کے دن میرے سامنے آؤ تو مجھے شرمسار نہ کرنا، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو۔ ہماری زندگی پاکیزہ ہونی چاہیے، ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے جو سنت کے اندر سنت کے رنگ میں لگی ہوئی ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مظہر ہو اور اس کا پیکر ہو۔ ایسی زندگی اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ محبت رسول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں آپ کو سنائی ہیں، اللہ رب العزت ایسا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا پیار ہو جائے اور ہم آپ کی سنت کو، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شدائی بن جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایسے متوالے بن جائیں کہ اس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے ہر وقت لگے رہیں، ہر وقت جتے رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے اور جنت میں آپ کا قرب اور آپ کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل کر دے، اور ہمارے لیے معیار اور میزان اور کسوٹی وہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ آپ دیکھ لیں پورے صحابہ کرام میں، ان میں عرب بھی تھے، ان میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے۔ لبید ابن عاصم جو شاعر تھا بہت بڑا، اس کا معلقہ تھا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، لبید آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ کو تو شعراء نے سجدہ کیا تھا ذوالبجاز کے اندر، تو آپ کو شعر ہی سنائیں۔ تو وہ کہنے لگے امیر المومنین قرآن کے بعد تو شعر بھول گئے، قرآن آ گیا ہے تو اب شعر کوئی ختم ہوگی، اب قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو لطف ہے، اس کے اندر جو معنویت ہے، اس کے اندر جو گہرائی ہے، جو وسعت ہے، جو اس کے اندر اللہ اکبر پہنائی ہے، تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن پر توجہ دو، قرآن کو پڑھو، اور میں قراء حضرات سے بھی کہتا ہوں، میں ہماری قرآن کی قرأت جو ہے نا وہ قرآن مجید کے ترجمے کے مطابق ہونی چاہیے۔
جہاں خوف کی آیت ہے وہاں انسان کے اندر گداز ہونا چاہیے، سوز ہونا چاہیے۔ ہم جہنم کی آیتیں بھی بڑی کھینچ کے پڑھتے ہیں اور جنت کی بھی ایسے آیتیں پڑھتے ہیں، اور سننے والے بھی پتہ نہیں ہوتا ان کو سبحان اللہ پڑھی جاتے ہیں، صرف آواز کی لائق کے اوپر ایسا کرتے ہیں۔ نہیں، قرآن کا فہم ہونا چاہیے، اور یہ جو اوقاف ہیں اور یہ جو پڑھنے کے آداب بتائے ہوئے علماء نے ان کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ صرف آواز اور صرف لمبا سانس اور کھینچ کے پڑھنا اور یہ ان کو بھی ساتھ شامل کر کے ایسے لوگوں کے کان پھاڑنا، اللہ کے بندوں مقصد فی بشی کا مغزود بن سعودی، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں کہ اپنی چال میں درمیانے رہو، درمیانی چال چلو، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچا رکھو، وغضض من صوتک۔ اور ہم کہتے ہیں کہ دیواریں بھی پھٹ جائیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادب ہونا چاہیے دین کی بات کرنے کا، قرآن پڑھنے کا اور تقریر کرنے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سلیقہ اور طریقہ اور وہ آداب نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سچے مسلمان بنا دے، صاحب ایمان بنا دے، صاحب احسان بنا دے، صاحب اسلام بنا دے، اور دین کے اوپر زندہ رکھے، اور دین کے اوپر ہی چلتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان کی بہترین حالت میں اور اپنی رضا کے حالت میں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور یا اللہ آپ سے راضی ہونے والا ہمیں بنا دے۔ اللہم انا نسألک رضاک، اللہم انا نسألک رضاک، اللہم انا نسألک رضاک، اللہم ارض عنا وارضنا۔ یا اللہ آپ بھی ہم سے راضی ہو جاؤ، اور یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی راضی کر دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں استاد محترم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الحمدللہ یہ ساڈے واسطے بڑی وڈی سعادت تسی تشریف لے آئے ہو تے دعاواں تہاڈے کول کراونیاں جی ماشاءاللہ۔ تے دوسرے نمبر تے میں اپنے ساتھیاں دا انتہائی دل دیاں گہرائیاں دے نال شکریہ ادا کردا جنہاں نے محنتاں کیتیاں، کاوشاں کیتیاں۔ ریاض الجنہ یوتھ گروپ خاص طور تے ماشاءاللہ منڈیاں نے ہر کام دے وچ تعاون کیتا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی دنیا آخرت چ کامیابیاں نصیب فرمائے انہاں نوں۔ تے کھانے دا اہتمام ساتھی تشریف رکھن تے استاد محترم میں تھوڑا تعارف مسجد کے حوالے نہ کرا دینے۔ مسجد چ الحمدللہ جی اسی صبح فجر تو بعد کلاس چل رہی ہے بچیاں دی، تے اثر تو بعد چل رہی ہے، تے مدرسہ خواتین دا ترجمہ تفسیر تے مختلف کتاباں حدیث دیاں، تے وہ تقریباً 2 بجے تو لے کے 6 بجے تک کلاس چل رہی ہے الحمدللہ خواتین کے حوالے نہ۔ تے اس حوالے نہ دعا کریو اللہ تعالیٰ سانوں زیادہ تو زیادہ دین دے کماں دے اندر استعمال ہون دی توفیق دے رب۔ تے باقی بہت سارے ساڈی گلی دے بزرگ کوئی دنیا تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ تے باقی 2-4 دعاواں تم کہا سی تے اللہ دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين يا رب العالمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بھائی بزرگ بیمار ہیں، جو بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ ہماری بہن جو یہاں قرآن اور حدیث کا درس دیتی ہے، اللہ اس کو عافیت عطا فرما، یا اللہ اس کو مہروں کی تکلیف ہے، اللہ اس کو عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ اللہم اشفیہا وعافیہا واذہب الباس عنہا، اللہم اشفیہا وعافیہا واذہب الباس عنہا بانک انت اللہ لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ اس محلے میں رہنے والے جو اہل حدیث بزرگ تھے، جو یہاں رہتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اور اسی طرح ہمارے والدین جو فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، یا اللہ ان کے درجے جنت میں بلند فرما، یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کا بہترین جانشین بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا،
ان کی نیکیاں ان کو پہنچتی رہیں، اور یا اللہ جو ان کے نیک عزائم تھے انہیں پورا کرنے کی ان کی اولادوں کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ عزیزوں نے جو مسجد بنائی ہے ریاض الجنہ کے نام سے، یا اللہ اس مسجد کو برکت عطا فرما، علم و ایمان کا، رشد و ہدایت کا اور ورع و تقوی کا مرکز بنا دے، اور اصلاح امت کا مرکز بنا دے، لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کا مرکز بنا دے۔ یا اللہ دین اور ایمان کی روشنی کے پھیلاؤ کا مرکز بنا دے۔ یا اللہ اس کو اپنی رحمتوں کے ساتھ نواز دے، اپنی برکتوں کے ساتھ نواز دے۔ اللہ اس مسجد کو وسعت بھی عطا فرما، اللہ اس کو وسعت عطا فرما، اللہ وسعت عطا فرما۔ یا سارے لوگ یہاں آ کر نماز پڑھ سکیں، دروس میں شامل ہو سکیں، بچے، بوڑھے، خواتین اور سب اس مسجد میں آ کے نماز ادا کر سکیں، تیرا دین سیکھ سکیں۔ یا اللہ اس کو برکت دے، یا اللہ آسانیاں فرما اور اس کو وسعت عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے خطبہ، یہ ہمارے حمد و ثنا پڑھنے والے نوجوان، یا اللہ ان کو بھی برکت دے، یا اللہ ان کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے رخ سیدھے کر دے، ہماری جہت درست فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے مخلص اور سچے بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم ادخلنا فی عبادک الصالحین الصادقین المخلصین المخلصین المحسنین المتقین الابرار المسلمین۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ اسلام پر زندہ رکھ، یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانا۔ یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا، اللہ سوء الخاتمہ سے محفوظ رکھنا، اللہ سوء الخاتمہ سے محفوظ رکھنا، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنی محبت ایسے ہمارے دلوں میں اتار دے کہ سب سے بڑھ کر محبت تیرے ساتھ ہو اور تیرے نبی کے ساتھ ہو، اور پھر اس محبت کے نتیجے میں حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرء مع من احب، جو کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ اس کو جوڑ دے گا۔ یا اللہ ہم آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، اللہم اجعل حبک احب الینا من کل شیء، اللہم اجعل حبک احب الینا من کل شیء۔ اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرما، تیرے نیک بندوں کی اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، اور یا اللہ ہمیں رزق حلال وسعت والا برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو وسعت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اور جن کے نرینہ اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بندے پریشان ہیں، اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو اس وقت سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، آفت زدہ ہیں، یا اللہ ان کے اوپر رحمت فرما، یا اللہ ان کی دستگیری فرما، اللہ اس سیلاب کو کم کر دے، یا اللہ اس زمین کے لیے اس کو خیر و برکت کا باعث بنا دے، اور یا اللہ جو لوگ اس سے متضرر ہوئے ہیں، جن کو دکھ پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے، اللہ ان کے نقصانوں کی تلافی فرما دے، جو بیچارے فوت ہو گئے یا اللہ وہ دین والے تھے، ایمان والے تھے، ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان پہ رحمت فرما، یا اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، اور یا اللہ جس طرح زلزلے میں فوت ہوئے ہیں یا اللہ ان کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے دفاع کو مضبوط فرما، یا اللہ اس کی سرحدوں کو محفوظ فرما، یا اللہ اس کے دفاع کو مضبوط فرما، یا اللہ یہاں کے قانون کو اور یہاں کے دستور کو اسلام کے اندر ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی قانون و دستور کے اندر ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آگے سے پیچھے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ انا نعوذ برضاک من سخطک ومن معافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، سعادت مند بنا، یا اللہ ان کے کام سنوار دے، دین کے کام سنوار دے، دنیا کے کام سنوار دے، یا اللہ ہماری آخرت بھی سب کی سنوار دے، یا اللہ ہم جتنے تیرے بندے اور تیری بندیاں تیری بارگاہ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہم میں سے کسی کو محروم نہ رکھنا، اللہ کسی کو محروم اور بد نصیب نہ رکھنا، یا اللہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں سب کے حق میں قبول فرما، اور ان کے بھی حق میں قبول فرما جنہوں نے ہم سے دعا کی دعا کی درخواست کی ہے، دعا کا سوال کیا ہے، دعا کی توقع رکھتے ہیں، جن کا ہمارے اوپر حق ہے، یا اللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی اس دعا میں شریک فرما لیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا بک والیک لا تجعلنا بدعائک اشقیا وکن بنا رؤوفا رحیما، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔